ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج شوال کی پہلا روز ختم ہوا اور 2 شوال کی شب شروع ہو گئی ہے۔ گزری ہوئی عید کی سب کو مبارکباد، تمام سامعین و ناظرین کو۔ عید الفطر کے حوالے سے آج ہمارا یہ بیان ہے جس میں ہم عید الفطر یعنی عید الفطر اور عیدین دونوں کی فضائل کے حوالے سے 40 حدیث یعنی 40 روایات نبی کریم علیہ السلام سے جو مروی ہیں وہ بیان کریں گے، تاکہ ہمیں عیدین کے فضائل کے حوالے سے خوب آگاہی ہو جائے، اور جستہ جستہ شارحین نے جو اس کی شرح کی ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ پہلی حدیث ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں نے بیان کی ہے۔ بخاری نے اس کو کتاب الجمعہ باب سنت العیدین لأہل اسلام نے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث رقم الحدیث جو ہے حدیث نمبر 909 ہے، اور مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں کتاب صلاۃ العیدین میں بیان کیا ہے، اور باب الرخصہ فی اللعب الذی لا معصیہ فی ایام العید، اس باب میں اندر رقم الحدیث 607 ہے، 852 میں ہے، اور احمد بن حنبل نے بھی اس کو بیان کیا، 24724 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح نسائی نے اور ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس 2 بچیاں انصار کی کم عمر نابالغ بچیاں، وہ اشعار گا رہی تھیں، موجود تھیں گھر پہ، اور صدیق اکبر تشریف لائے اور یہ دونوں بچیاں گا رہی تھیں، اور یہ جنگ بعاث میں انصار کی بچیاں تھیں، اور انصار کا جو بعاث میں جو بہادری دکھائی اس کا ذکر کر رہی تھیں اشعار کی صورت میں۔ اور جب ان مزامیر کو اور ان کو گاتے دیکھا حضرت صدیق اکبر نے، تو آپ نے کہا استفہامی انداز میں سوال کرتے ہوئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیت میں، آپ کے گھر میں ایسی یعنی یہ شیطانی معاملہ، شیطانی کام کہ یہ شیطانی باجے بج رہے ہیں، اور عید کا دن ہے، یعنی یہ ہماری مبارک دن ہے جس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا عید کا دن ہوتا ہے، اور ہماری خوشی کا اور مسرت کا اور عید کا دن یہ دن ہے جو آج کا دن ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں صدیق اکبر کو حکمت کے ساتھ سمجھا دیا۔ تو حضرت علامہ عسقلانی، امام عسقلانی علیہ رحمہ، اپنی کتاب فتح الباری کی جلد 2 صفحہ نمبر 442 میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے، اور جس طرح عید کے دن پر مسرت اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ عید کا دن جو ہے ہمارے لیے مسرت شرعی کا باعث ہے۔ اس لیے اس طرح اگر اس میں جو ہے کوئی تھوڑا بہت کوئی اشعار بچیاں گا لیں، جس طرح کہ شادی بیاہ کے خوشی کے موقع پر گاتی ہیں، تو اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے اس میں، تو بشرطے کہ وہ کلام جائز ہو۔ یہ حکمت کے ساتھ یہ حکم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر پر واضح کر دیا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ بھی اس میں لکھتے ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے علامہ عسقلانی نے فتح الباری کی جلد 2 اسی صفحہ نمبر 442 پہ، کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ کہ وہ مغنیہ نہ تھیں، یعنی گانے والی نہ تھیں، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں نہیں تھیں جو پروفیشنل گانے بجانے والی ہوتی ہیں، اس کو باقاعدہ نہیں جانتی تھیں، بس وہ سادہ انداز میں اس کو لحن کے ساتھ گانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور اس سے جمہور کے نزدیک، یعنی جمہور محدثین فقہا نے سے نکالا کہ آپ نے سیدہ عائشہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ 7 مفتیان میں سے ایک مفتیہ ہیں، خواتین کے اکثر مسائل اور غریب مسائل کے بارے میں آپ سے روایات بھی ہیں اور احکام بھی آپ نے بتائے ہیں، تو آپ 7 فقہا صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے لیے مفتی مقرر کیے، ان میں سے ایک آپ ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر جو یہ بات کی اس سے یہ حکم کا اظہار مراد ہے، اور جمہور نے اس سے یہی لیا ہے
کہ یعنی کہ باقاعدہ اگر کوئی پروفیشنل گانے والیاں ہوں تو ان کا یہ گانے کی ممانعت ہوگی اس طرح یعنی کہ پروفیشنل گانے بجانے والیاں ان سے نہ گوایا جائے، وہ نہ بلائے جائیں ایسے موقع پر۔ اگر سادہ کسی نے اشعار پڑھ لیے، کوشش کی، کو باقاعدہ پروفیشنل نہیں ہے تو لحن کے ساتھ اشعار پڑھنے کی کوشش کی تو اس کی شرعی ممانعت نہیں ہوگی۔ اور اس کا اطلاق اس گانے بجانے پر ہوتا ہے جو ساکن جذبات کو متحرک کرے اور پوشیدہ جذبات کو مشتعل کرتا ہے، یعنی اس طرح کا گانا بجانا منع ہے۔ یہ قسم اگر شعر میں ہو جس میں عورتوں کی خوبیوں اور شراب جیسے حرام امور کا ذکر ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امام قرطبی علیہ رحمہ کا قول ہے جو علامہ عسقلانی نے امام عسقلانی بیان کیا۔ دوسری حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، اور اس میں ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے، اور یہ زمانہ حج کے دوران میں میرے پاس 2 لڑکیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر آرام فرما رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے لڑکیوں کو ڈانٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، ابو بکر یہ عید کے دن ہے، اور وہ دن حج کے دن تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پردہ کرا رکھا تھا، اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے یعنی نیزہ بازی اور تلوار زنی کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حضرت سید عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، بنی ارفدہ کو اطمینان سے یہ کام کر لینے دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو علامہ عسقلانی اس کی شرح میں یہ متفق علیہ روایت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فتح الباری میں صفحہ نمبر جو 443 جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ وہ لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے کے بارے میں محب طبری فرماتے ہیں کہ یہ سیاق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب حبشہ کا وقت آیا اور وہ مسجد میں کھیلنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی نیزہ بازی تلوار بازی کرتے تھے، اس سے اشارہ ہے کہ ان کی اجازت ان کے آتے ہی مل گئی تھی۔ ان دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں، اس احتمال کے باعث کہ ان حبشیوں کی آمد اتفاقاً عید کے دن ہوئی اور عیدوں کے موقع پر کھیلنا ان کا معمول تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے معمول کے مطابق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک عید کے موقع پر تشریف لائے اور ان کا عید کے دن کھیلنے کا معمول تھا، پس انہوں نے اپنے معمول کے مطابق کیا اور پھر وہ ہر عید کے موقع پر کھیلنے لگے۔ اس کی تائید ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشی اس پر شادام و فرحاں ہو کر کھیلے، وہ اپنے نیزوں سے کھیلے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا دن ان کے لیے عید کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا دن تھا۔ یہاں پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ کسی عظیم ہستی کا، خصوصاً سید الانبیاء امام الانبیاء کا کسی جگہ تشریف لانا، ورود فرمانا، آپ کا تولد ہونا، یہ خوشی اور فرحت کا باعث ہے۔ یہاں پر اس روایت کے اندر یہ جو روایت دوسری جو میں نے بیان کی، یہ اخرجہ البخاری فی الصحیح کتاب المناقب باب قصۃ الحبش، اور رقم الحدیث ہے 3337 اور مسلم فی الصحیح کتاب صلاۃ العیدین باب الرخصت فی اللعب الذی لا مسیح فی ایام العید۔ یہ 607 نمبر روایت ہے، رقم الحدیث 852 ہے، یہ 607 نمبر اس بات کی روایت ہے جلد 2 کے اندر۔ تیسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کو اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند، اور رقم الحدیث ہے 13647، وابو داؤد فی السنن کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین، اس کو یہ رقم الحدیث ہے 1134، ونسائی فی السنن کتاب صلاۃ العیدین، رقم الحدیث ہے 1556، والحاکم فی المستدرک، اور رقم الحدیث ہے 1090۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر تھے۔ ایک آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ یہ 2 دن کیا اہمیت رکھتے ہیں، تو صحابہ عرض گزار ہوئے، یعنی انصار صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں ایام جاہلیت میں کھیلتے کودتے اور خوشی مناتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی جگہ ان سے بہتر 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مرحمت فرمائے ہیں، یعنی مطلب ان کو ترک کر دو اور اسلامی عید کو اختیار کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا یہاں پر اس روایت سے، امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی اور حاکم کی اس روایت سے، کہ جو غیر قوموں کے شعار ہیں اور ان کے جو عیدیں ہیں ان کو اپنانا شرعاً درست نہیں ہے، اگرچہ وہ شرکیہ معاملات سے ان کا متعلق ہونا ثابت نہ بھی ہو، پھر بھی غیر قوم کے شعار کو جو ہے وہ اختیار کرنا درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان اور رقم الحدیث 3717، وعیداً فی فضائل الاوقات، اور اسی میں دوسری جگہ فضائل الاوقات میں ہے رقم الحدیث 155۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کڑے یا بیٹھے ہوئے بندے پر سلام بھیجتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ شب قدر میں جبرائیل امین اپنی ٹیم فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کرے، اس کی اجرت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بات کرتا ہے اور فخر فرماتا ہے، میرے بندوں نے بہترین انداز میں روزوں کو رمضان کو پورا کیا، ذکر کیا، ختم القرآن کیا، تسبیحات کی، قیام اللیل کیا، تو ان بندوں کا روزہ رکھا، ان کی شان کیا ہونی چاہیے، ان کو کیا اجر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ وہ عرض کرتے ہیں لائیے اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنے ذمہ میرا فریضہ پورا کر دیا، نہیں رمضان کا مہینہ پورا کیا۔ پھر وہ دعا میں دست طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنی کرم، اپنی بلندی شان اور رفعت مکانی کی قسم، سبحان اللہ۔ رب کیا فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنے کرم اور اپنی بلندی شان اور رفعت کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ یعنی اس سے پتہ لگا کہ رمضان کا مہینہ گزارنے والے روزہ داروں کی دعا کا قبول ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس کے لیے قبولیت کا دن جو ہے وہ عید الفطر کی رات اور دن ہے۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کی نیکیوں میں بدل دیا۔ فرمایا پھر یہ لوگ بخشش یافتہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ 5ویں حدیث جو ہے جس کو اخرجہ البخاری فی الصحیح کتاب الجمعہ باب المشی والرکوب الی العید والصلاة قبل الخطبہ بغیر الاذان ولا اقامہ، یہ رقم الحدیث ہے 917، و مسلم فی الصحیح کتاب صلاۃ العیدین رقم الحدیث ہے 886۔ یعنی یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے اذان نہیں کہی جاتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسلم اور احمد و ابو داود و ترمذی کی روایت ہے۔ اخرجہ مسلم فی الصحیح کتاب صلاۃ العیدین باب العمل فی غسل العیدین والنداء، اور رقم الحدیث 887، و احمد بن حنبل فی المسند رقم الحدیث 20879، و ابو داود فی السنن کتاب الصلاۃ باب ترک الاذان فی العید، اور رقم الحدیث ہے 1148، و ترمذی فی سنن کتاب الجمعہ باب ما جاء عن صلاۃ العیدین بغیر الاذان ولا اقامہ، یہ رقم الحدیث ہے 532۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بغیر اور اذان اور اقامت کی نماز عیدین پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ نماز عیدین کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جائے۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ابھی تک ان کے لیے بیعت لی جا رہی تھی کہ عید الفطر کے لیے اذان نہیں کہی جاتی، اور اب خطبہ نماز کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بیعت لے رہے تھے، اور ایسے وقت پر حضرت ابن عباس نے عطا نے روایت کی حضرت ابن عباس نے ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم، اور ان سے کہا کہ
آپ جو عید الفطر پڑھاتے ہیں اس کے لیے اذان اور خطبہ، اذان نہیں کہی جاتی اور خطبہ نماز کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی اس کو بخاری شریف نے بیان کیا ہے، اخرجہ البخاری فی صحیح کتاب الجمعہ، باب مشی الرکوب الی العید و صلاۃ قبل الخطبہ فی بغیر اذان و اقامہ، اور یہ رقم الحدیث ہے 916، و مسلم فی صحیح کتاب الصلاۃ العیدین رقم الحدیث ہے 886، یعنی یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر عن ابی عبید مولا ابن ازہر انہ شہد العید یوم الاضحیٰ، یہ بھی روایت ہے ابی عبید مولا جو ہے مولا ابن ازہر سے کہ میں عید الاضحیٰ کے روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہوا، بس انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی، یعنی خطبہ نماز عید کے بعد کرایا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان دو عیدوں کے لیے کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک تو تمہارے روزوں کی افطاری کا دن ہے یعنی عید الفطر، اور دوسرا روز تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ پھر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید میں شامل ہوا، اور وہ روز جمعہ آتا ہے، بس خطبہ سے پہلے نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں آج کے روز تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئیں، لہٰذا بشندگان اوالی سے جو چاہے نماز جمعہ کا انتظار کر سکتے ہیں، جو واپس جانا چاہے تو اسے میں اجازت دیتا ہوں۔ ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ پھر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں شامل، تو انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ اخرجہ البخاری پہ صحیح کتاب الاضحیٰ، باب ما یؤکل من لحم الاضحیٰ وما یتزود منہا، اور یہ رقم الحدیث ہے 5251، و احمد بن حنبل فی المسند، اور رقم الحدیث ہے 224، و عبد الرزاق فی المصنف، اور رقم الحدیث ہے 5636۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فکلہم کانوا یصلون قبل الخطبہ، متفق علیہ۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ اخرجہ البخاری فی صحیح ابواب العیدین باب الخطبہ بعد العید، اور یہ 920 نمبر روایت ہے، اور مسلم فی صحیح کتاب الصلاۃ العیدین باب العمل فی غسل عیدین و ندا، اور یہ رقم الحدیث 888، والبیہقی فی سنن الکبریٰ، یہ 5994 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نماز عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ پڑھی، اور وہ سب جو ہیں خطبہ نماز عید خطبہ سے پہلے دیا پڑھا کرتے تھے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یصلون العیدین قبل الخطبہ، رواہ مسلم و ترمذی و نسائی، یہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے اور نسائی کی روایت ہے، اور اس میں بھی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جو تھے یہ عید سے پہلے عید جو ہے وہ خطبہ سے پہلے ادا کرتے تھے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة۔ یہ بخاری اور نسائی کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ جو ہے صدقہ فطر 1 سا یعنی 3.18 کلو گرام کھجور، یا 1 سا جو کی مقدار ہے صاحب استعداد غلام آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر واجب فرمایا، اور اسے لوگوں کے لیے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ 3.18، اور اگر اس کو جو ہے اس میں نصف جو کہ گندم کا نصاب ہے، اگر گندم میں کوئی ادا کرنا چاہے تو نصف ہے وہ 1.63 کلو گرام بنتا ہے۔ اس کو بخاری اور نسائی نے بیان کی، یہ حدیث جو اوپر والی 12 نمبر روایت ہے۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم قال فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان علی الذکر والانثى والحر والمملوک صاعا من تمر او صاعا من شعیر
فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي التمر فعور أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن صغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بیوم او یومین متفقن علیہ. یہ متفقن علیہ حدیث ہے اور اس کو اخرجہ البخاری فی الصحیح کتاب الزکوٰۃ اور یہ رقم الحدیث 1440 ہے. و مسلم مختصر فی الصحیح کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر اور یہ 984 نمبر حدیث ہے کہ حضرت نافع جو ابن عمر کے مولا ہیں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فطر یا صدقہ رمضان ہر مرد عورت آزاد اور غلام پر 1 سا کھجوریں یا 1 سا جو کی مقدار واجب فرمایا. لوگوں نے گندم کے نصف سا کو اس کے برابر قرار دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر میں کھجوریں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ اہل مدینہ کھجوروں کے قحط میں مبتلا گئے تو جو دیے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، یعنی اپنے خاندان کے اپنے گھرانے کے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے دیتے، یہاں تک کہ میرے نافع کے بیٹوں کی طرف سے بھی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو دیتے جو قبول کر لیا کرتے اور عید الفطر سے 1-2 روز پہلے ہی دے دیا کرتے تھے. یہ حدیث متفقن علیہ ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من الطعام او صاع من الشعیر او صاع من التمر او صاع من عقیط او صاع من زبیب. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے. اس کو بھی بخاری نے کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر صاع من الطعام 1435 اور مسلم فی الصحیح نے اس کو تخریج کیے کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر اور یہ 985 نمبر روایت ہے. اسی طرح ترمذی نے اور نسائی نے اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو نقل فرمایا ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل فرمایا. یعنی اکثر کتب حدیث میں اور متفقن علیہ صحیح روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم کانے میں سے 1 سا یا جو میں سے 1 سا یا کھجوروں میں سے 1 سا یا پنیر میں سے 1 سا یا کشمش سے 1 سا صدقہ فطر کے طور پر نکالا کرتے تھے. یہ حدیث متفقن علیہ ہے. 14 نمبر روایت ہے عن سلبہ ابن ابی سعید عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادو ساع من قمح او قال ساع من بر عن الصغیر والکبیر والذکر والانثى والحر والمملوک والغنی والفقیر اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما عطا. یہ رواہ احمد و عبدالرزاق و دارقطنی ہے. اس کو احمد بن حنبل نے 23,714 نمبر روایت کے ساتھ تخریج کیا ہے. عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اس کی تخریج کی ہے 5,785. دارقطنی نے اس کو رقم کیا ہے اور رقم الحدیث 20,086. بہقی نے فی سنن الکبریٰ میں اور 7,486 والمقدسی فی الاحادیث المختارہ میں رقم الحدیث 108 ہے. حضرت سلمہ بن ابی سعید جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندم کا 1 سا یا فرمایا گیہوں کا 1 سا صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت آزاد و غلام غنی اور فقیر کی طرف سے ادا کرو. غنی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتے اور فقیر جتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ واپس کر دیتا ہے. 15 نمبر روایت ہے عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر مدان من قمح او سواہ صاع من طعام. یہ اس کو رواہ ترمذی و دارقطنی، اس کو ترمذی و دارقطنی نے
بیان کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو حدیث حسن غریب کہا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد شعیب بن محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے، وہ اپنے دادا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی شاہراہوں پہ ایک منادی بھیجا، اس نے اعلان کہ سن لو، صدقہ فطر 2 مد گندم یا 1 سا کانا ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے اور بڑے سب پر واجب ہے۔ کس طرح سے بات ہے؟ 2 مد جو ہے وہ یہ نصف سا ہوگا، اور باقی سب سا، اور گندم جو ہے وہ کتنی ہے؟ نصف سا۔ اچھا جی، اس کو پھر آگے 16 نمبر روایت میں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج زکوٰۃ الفطر ان تودع قبل الخروج الناس الى الصلاۃ۔ صلاۃ عید سے پہلے، نماز کی عید سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر کو ادا کریں، یعنی کہ فطرانہ کو ادا کریں۔ اس کو مسلم نے اپنی صحیح کتاب الزکوٰۃ باب الامر باخراج زکوٰۃ الفطر قبل الصلاۃ میں رقم الحدیث 986، و احمد بن حنبل فی المسند اور رقم الحدیث 5345، و ابو داؤد فی سنن کتاب الزکوٰۃ باب متا تودع اور یہ رقم الحدیث 1610، و نسائی فی سنن کتاب الزکوٰۃ باب الوقت الذی یستحب ان تودع صدقۃ الفطر فیہ، اور یہ 2521 نمبر روایت ہے۔ 17 نمبر روایت جو ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، ومن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ المقبولہ، ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ والحاکم، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح علی شرط بخاری ولم یخرجہ۔ اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابن ماجہ نے اور مستدرک نے بیان کیا، اور اس کو اس روایت کو امام حاکم جنہوں نے مستدرک لکھی ہے، مستدرک للحاکم، انہوں نے اس کو شرط بخاری پر صحیح قرار دیا، اور کہا کہ اگرچہ انہوں نے لکھی نہیں لیکن یہ ان کی شرط پر صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا جو روزہ دار کو لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے والا ہے، اور غریبوں کے لیے غذا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے سے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ 18 نمبر روایت ہے ان عطا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال سمعتہ یقول قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر وصلی فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط صوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء زکوٰۃ یوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخاخ ويلقين قلت آتري حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه متفق علیہ۔ اس متفق علیہ روایت ہے، اس کو بخاری نے اپنی کتاب الجمعہ اور باب موعظۃ امام النساء یوم العید رقم الحدیث 935، و مسلم فی صحیح کتاب الصلاۃ العیدین رقم الحدیث 885۔ عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ عید الفطر کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ابتدا کی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، جب فارغ ہوئے تو ممبر سے نیچے اترے اور خواتین کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا
سارا لے رکھا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈالتی تھیں۔ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ صدقہ فطر؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ اور صدقہ تھا جو اس وقت کر رہی تھیں، ایک اپنی انگشتی ڈالتی پھر دوسری عورت ڈالنے لگتی۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ فرمایا یہ ان کے لیے ضروری ہے، لیکن انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم اضحیٰ او فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة وجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ اس کو بخاری مسلم دونوں بیان کیا اور لفظ مسلم کے ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز عید ادا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی 2 رکعت عید نماز عید سے قبل کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں، نہ اس سے پہلے کوئی پڑھی نہ بعد میں، 2 رکعت صرف ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے انہیں صدقہ کا حکم دیا تو ان کے دامن میں کوئی عورت اپنا چلا ڈالتی اور کوئی اپنا ہاتھ۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخرج یوم الاضحیٰ یوم الفطر فیبدأ بالصلاة فاذا صلى صلاته وسلم فقام فاقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا 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 وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف۔ رواہ مسلم و احمد و نسائی۔ اس کو مسلم و احمد و نسائی نے بیان کیا۔ ابو سعید فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے روز باہر تشریف لے جاتے اور نماز سے ابتدا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے اور سلام کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کی طرف تشریف لے جاتے جبکہ وہ ابھی اپنی نماز کی جگہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو آپ اس کا لوگوں سے ذکر فرماتے، اگر کوئی اور کام ہوتا ہے تو اس کا حکم دیتے اور فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، یعنی یہ صدقہ فطر کی علاوہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد حکم کرتے تھے۔ اس سے یوم عید الفطر کے روز پر جو ہے صدقہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ صدقے کرنے والی عورتیں ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ ان علقمۃ والاسود بن یزید قال کان ابن مسعود جالسا وعنده خزیفۃ وابو موسیٰ الاشعری فسألهما سعید بن العاص عن التکبیر فی الصلاۃ یوم الفطر والاضحیٰ۔ حضرت علقمہ بن اسود بن یزید فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ قال فرمایا کان ابن مسعود جالسا وعنده خزیفہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے اور ان کے پاس خزیفہ بھی تھے اور ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ فسألهما سعید ابن عاص، پس آپ سے پوچھا سعید ابن عباس نے، ان دونوں سے سعید بن عباس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیر کہنے کا طریقہ پوچھا۔ حضرت خزیفہ نے سعید بن عباس سے کہا کہ یہ سوال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھو کیونکہ وہ فقہ میں سب سے عالم تھے۔ سعید بن عاص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا بشمول تکبیر تحریمہ 4 تکبیرات کہے، پھر تلاوت کرے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پھر تلاوت کرے، پھر بشمول تکبیر رکوع 4 تکبیرات کہے۔ ہاں تو اس یعنی یہ اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ شروع میں تکبیر تحریمہ کہے اور پھر 3 تکبیرات کہے، یعنی بشمول تکبیر تحریمہ 4 کہے، پھر دوسری رکعت میں جو ہے 3 تکبیرات کہے تلاوت کے بعد، اور اس میں تکبیر رکوع بھی شامل ہے، پھر رکوع کہے۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات وقال مرجع ابن رجاء
حدثني عبید اللہ قال حدثني انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا رواہ البخاری وحمد۔ یہ بخاری اور احمد کی روایت ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ تشریف نہ لاتے جب تک کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور مرجع بن رجا سے عبید اللہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک تعداد میں تناول فرماتے تھے، یہاں بھی آپ تاک کا خیال رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہما عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، کہ یہ روایت ترمذی و ابن ماجہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لے جاتے، یعنی سنت یہ ہے کہ کچھ کھا لیا جائے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سے روایت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خلاف الطریق رواہ البخاری۔ یوم عید خالف الطریق، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز نماز عید کے لیے مختلف رستوں سے آیا جایا کرتے تھے، جاتے ہوئے عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک راستے سے، واپسی میں دوسرے راستے کو۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم علیہ السلام نے یوم الفطر اور یوم النحر یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کو بخاری نے کتاب الصوم باب صوم یوم الفطر میں، اور 1890 نمبر حدیث، اور مسلم فی الصحیح نے کتاب الصیام باب نہی عن صوم فی الفطر و یوم الاضحیٰ، اور اس کو حدیث نمبر 1138 دیے۔ اور اس طرح اس کو احمد نے، ابن ماجہ نے اور دیگر بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے، اور مسند ابی حنیفہ میں الاصبہانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ رواہ البخاری و احمد۔ یہ بخاری احمد کی روایت ہے، اور ابن سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، اور ایک وہ فطر ہے یعنی عید الفطر، اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ان نبیشۃ الحذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام عقل و شرب رواہ مسلم و احمد۔ اس کو مسلم اور احمد نے بیان کیا، اور مسلم نے اس کو کتاب الصیام باب تحریم صوم ایام التشریق، اور رقم ہے 1141، اور احمد بن حنبل فی المسند نے اس کو جو ہے بیان کیا، اور نسائی نے بیان کیا، اور ابن ابی شیبہ فی المصنف نے بیان کیا۔ حضرت نبیشہ الحذلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن کھانے پینے کے دن ہیں، کہ آپ نے فرمایا یہ 3 دن ایام تشریق جو ہیں عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن یہ کھانے پینے کے 3 دن ہیں۔ اس میں یعنی کہ ممانعت ہے کہ اس میں کسی قسم کا روزہ رکھا جائے۔ عن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی ایام منی انہا ایام عقل و شرب ولا صوم فیہ یعنی ایام التشریق رواہ احمد۔ یہ احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام منی میں مجھے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اور ان میں روزہ نہیں ہوتے، یعنی ایام تشریق۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہما قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، یہ رواہ مسلم و احمد و ترمذی ہے، اور یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذی الحج کے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔
اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے۔ عن عقبہ ابن عامر قال، عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق و عیدنا، یعنی یوم عرفہ اور یوم نحر اور یوم ایام تشریق ہمارے لیے عید ہے۔ عیدنا اہل اسلام کے لیے، ہم اہل اسلام کے لیے عید ہے۔ وہی ایام و اکل و شرب، اور یہ ایام ہے کھانے پینے کے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی۔ عن انس بن رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم خمسۃ ایام فی السنہ، سال کے اندر 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ یوم الفطر، عید الفطر کے دن، و یوم النحر، اور نحر کے دن، و ثلاثۃ ایام التشریق، اور ایام تشریق کے 3 دن۔ رواہ دار قطنی، اس کو دار قطنی نے بیان کیا۔ عن برا رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال، میں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ وہ خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع وننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا، رواہ البخاری، کہ آپ نے فرمایا اس روز ابتدا ہم نماز پڑھنے سے کرتے ہیں، پھر واپس لوٹ کر قربانی کرتے ہیں، جس نے ہماری طرح کیا اس نے ہمارے سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو پا لیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اور اسی 32 نمبر روایت کے ذیل میں یہ روایت ذیلی طور پر بیان ہوئی ہے کہ وفی روایت عنہ رضی اللہ عنہ، انہی صحابی سے بیان ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع وننحر، کہ پہلا کام جو ہم کرتے ہیں اس دن میں، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں عید کی، پھر آتے ہیں واپس اور جو ہے نحر کرتے ہیں، یعنی کہ قربانی کرتے ہیں۔ فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے اس پر عمل کیا تو اس نے ہماری سنت پر عمل کیا۔ ومن نحر قبل الصلاۃ فانما هو لحم قدمه لأہلہ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے تیار کیا ہے، یعنی وہ قربانی نہیں، وہ گوشت ہے۔ لیس من نسک فی شیء، اس میں قربانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک رجل یعنی ایک فرد نے کہا یقال له ابو بردہ بن نیار، ان کو کہا جاتا تھا، ان کا نام تھا ابو بردہ بن نیار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبحت وعندی جزاعۃ خیر من مسنتی، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذبح کر بیٹا لیکن میرے پاس بکری کا 8-9 ماہ کا بچہ ہے، 2 سال والے سے بہتر ہے۔ وقال اجعلہ مکانہ ولن توفی او تجزی عن احد بعدک، فرمایا کہ اس کی جگہ کر لو اور تمہارے بعد اور کسی کے لیے کافی یا جائز نہیں۔ یہاں کہ آپ ان کو خصوصی اجازت دی اور کہا پھر آئندہ اس کی اجازت نہیں، ابھی یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو آئندہ اجازت نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ 33 نمبر روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، متفق علیہ۔ یہ اخرجہ البخاری فی صحیح کتاب الاضحیٰ، باب فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین، اور یہ 2111 نمبر رقم الحدیث ہے، 5233، 2111 جلد 5 کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 دمبوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اور فی روایت عنہ، اور انہی حضرت بن مالک سے ایک اور روایت ہے رضی اللہ عنہ قول، فرماتے ہیں ضحیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہ حضور نبی علیہ وسلم 2 چت قبریں
دمبوں کی قربانی دیا کرتے تھے، یعنی سیاہ دمبے جن پر جو ہے سفید داغ ہوں چہرے پہ یا کسی جگہ پر، ان کو چتکبری کہتے ہیں۔ دمبوں کے بس میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ان کے پہلوؤں پر رکھا، بسم اللہ اور تکبیر پڑھی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اپنے دست اقدس سے دونوں کو ذبح فرمایا، سبحان اللہ۔ 35 نمبر روایت ہے عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قول ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ بکرتن یوم النحر، رواہ مسلم و احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک گائے کی قربانی ادا کی، گائے ذبح کی ان کی طرف سے۔ اس کو امام مسلم اور احمد نے بیان کیا ہے۔ عن عبداللہ بن قرط عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن قرط سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا انہوں نے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، جو عظیم ترین بڑے دنوں میں سے جو بڑا دن ہے، سب سے بڑا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا ہے؟ وہ یوم نحر کا، یعنی 10 ذی الحج کا۔ ثم یوم القر، اور پھر یوم القر ہے یعنی اگلا روز۔ قال عیسیٰ قال ثور، اور فرمایا کہ 5 یا 6 گائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ وہوا یوم الثانی وقال وقرب رسول اللہ بدا ذات خمس او ست فتافقنا یزدلفنا الیہ بیاتہن یبدأ، وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہیں نزدیک تر ہونا شروع ہو گئیں کہ کیا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے قربانی کا آغاز فرمایا، یعنی وہ گائیں خود بخود آگے قریب ہونے پر شروع ہو گئیں۔ جب وہ ذبح ہونے کے بعد اپنے پہلوؤں کے بل گر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کچھ ارشاد فرمایا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے نزدیک والے شخص سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے ان کا گوشت کاٹ کر لے جائے۔ فلما وجبت جنوبها قال فتکلم بکلمت خفیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کچھ کہا، لم افہمها، جس کو میں سن نہ سکا، سمجھ نہ سکا۔ فقلت، بس میں نے کیا کیا، ما قال، ساتھ والے سے پوچھا کہ کیا فرمایا، قال کا من شاء تطاع، نے کہا کہ جو چاہے اس میں سے لے جانا چاہے لے جائے۔ اس کو احمد اور ابو داؤد نے بیان کیا، اور یہ لفظ ہیں جو ہیں ابو داؤد کے، اور اس کے رجال ثقہ ہیں، اور اس کو حاکم نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ وان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا ولا یعطی فی جزارتہا شیئا، متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ قربانی کے پاس جانور کے پاس کھڑے رہیں اور جانور کا سارا گوشت تقسیم کر دیں، بلکہ اس کی گال اور جول بھی، اور اس میں سے مزدوری میں کچھ نہ دیا جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحرنا البعیر عن 7 والبقرۃ عن 7، رواہ مسلم و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ یہ مسلم و ترمذی نے بیان کیا، ابو داؤد نے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، 7 آدمی کی طرف سے 1 اونٹ کی اور 7 آدمی کی طرف سے 1 گائے کی قربانی کی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما یقول، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق 3 منا، فرخص لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا
قلت لعطا اقال حتى جئنا المدینہ قال لا متفق علیہ۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے بیان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم منی والی قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں کھایا کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ کھاؤ اور ذات راہ بھی بناؤ، یعنی محفوظ بھی کرو، بس ہم کھاتے اور ذات راہ بناتے۔ میں نے عطا سے کہا کیا یہ فرمایا کہ یہاں تک میں نے عطا سے کہا، یعنی راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے عطا سے کہا کیا یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پر پہنچے؟ فرمایا نہیں، کیا یہ نہیں کہا۔ ان نبیشۃ رضی اللہ عنہ قال، حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنا نہیناکم عن لحومها ان تاکلوها فوق ثلاث لکی تساعکم فقد جاء اللہ بالساعة فکلوا وادخروا واتجروا الا وان هذه الایام ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، رواہ احمد و ابو داؤد و الدارمی۔ حضرت نبیشہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں تک پہنچ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغی دے دی ہے تو اب کھاؤ اور جمع کرو اور ثواب کماؤ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دن عید الاضحیٰ اور یوم تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کھاؤ پیو بھی اور ذکر الہی بھی کرو، عبادات بھی کرو۔ ان ابی زبیر 41 نمبر روایت بیان کر رہا ہوں۔ ان ابی زبیر قال سمعت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سئل عن رکوب الحدی فقال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارکبها بالمعروف اذا الجیت الیہا حتی تجد زہرا۔ یہ مسلم، رواہ مسلم ہے اور احمد و ابو داؤد و نسائی۔ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے قربانی کی اونٹ پر سوار ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شدید مجبوری ہو تو سواری ملنے تک بقدر ضرورت اس پر سواری کر سکتے ہو، یعنی قربانی کی جانور پر۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ہم نے 41 روایتیں بفضل خداوندی بلکہ 42 روایتیں ہیں کیونکہ 32 نمبر روایت کے ساتھ جو ہیں یہ اضافی جو ہے ایک روایت اس کے ساتھ موجود تھی، تو یہ کل تقریباً 42 روایتیں جو ہیں وہ بیان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روایت کو جمع کرنے کی، سیکھنے کی، یاد کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔